ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ یعنی اگر آپ کسی مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال امیہ کے غلامی میں امیہ کا چکی پیس رہے تھے، اور طبیعت حضرت بلال کی خراب تھی۔ حضرت بلال ایسے عالم میں امیہ کا چکی چلا رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے درد کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو جب سنا تو اپنے گھر سے تشریف لے گئے۔ اندر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بیمار کی حالت میں ہے، بخار کی شدت میں ہے اور چکی چلا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی کہ مجھے بخار کی شدت ہے، سر میں درد ہے، طبیعت بہت خراب ہے، لیکن پھر بھی مجھے چکی چلانا پڑتا ہے۔ اگر آٹا تیار نہ کیا تو میرے مالک مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، اسی ڈر سے میں چکی چلا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، تو ہٹ جا، آج تیرا چکی میں چلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے آنے والے مہربان، آپ کا نام کیا ہے؟ آج آپ میری تکلیف دیکھ کر کے اتنا مہربان کیوں ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ اے جوان، نام چھوڑ، تو اپنا کام دیکھ، تو آرام کر، آج تیرا چکی میں چلاؤں گا، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس جوان نے نام بتایا کہ میرا نام بلال ہے، میں امیہ کی غلامی میں ہوں، امیہ ہم پر بہت ظلم و ستم کر رہا ہے، میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میرے آقا جو ہے، امیہ جو ہے، پھر بھی مجھ سے کام لیتا ہے، چکی چلواتا ہے، اناج پسواتا ہے، اور میں پیس اس لیے رہا ہوں کہ اگر وقت سے پہلے آٹا تیار نہ ہوا تو یہ مارے گا مجھے، پیٹے گا مجھے، درد اور بڑھے گی، اس لیے میں چکی چلا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آرام کر، آج تیرا چکی میں چلاؤں گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلانے کے لیے بیٹھے تو جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سائٹ میں آئیے، آج چکی آپ کا غلام جبرائیل چلائیں گے۔ میرے آقا فرماتے جبرائیل آج تم ہٹو سامنے سے، اس لیے کہ آج چکی تجھ سے نہیں چلوانا ہے، آج چکی تو میں خود چلاؤں گا، لیکن صرف چکی نہیں چلاؤں گا بلکہ آج کسی کے دل کو اپنے طرف پھیر لوں گا۔ حضرت بلال حضرت جبرائیل امین سائٹ میں کھڑے ہیں، میرے آقا چکی چلا رہے ہیں، آٹا تیار ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال اب تو آرام کر۔ اس وقت میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر کو حضرت بلال کو اوڑھنے کے لیے دے دیے۔ آقا ارشاد فرماتے بلال اب تو آرام کر، آٹا تیار ہے، کل ضرورت اگر پڑے تو میں پھر آؤں گا، ضرورت کل پھر پڑے تو میں پھر آؤں گا۔ میرے آقا تشریف لائے، کل آیا،
پھر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. پھر چکی چلا رہے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھیے مجھے چلانے دیجئے. آقا فرماتے نہیں جبرائیل اس وقت چکی تو میں ہی چلاؤں گا، ساتھ ساتھ اس کا دل بھی پھیر لوں گا. چکی چلا رہے ہیں، آٹا تیار ہو گیا. اس نوجوان نے کہا کہ مہربان شخص ذرا آپ ایک بار اپنا نام تو بتا دیجئے، آپ اتنی مہربانی مجھ پر کرتے ہیں، کم سے کم نام بتا دیجئے. آقا کریم نے فرمایا اے بلال مجھ ہی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. میں ہی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، نبی آخر الزماں بن کر کے میں ہی دنیا میں تشریف لایا ہوں. میرے آقا نے جب اتنا فرمایا تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ چکی پیس کر کے واپس جا رہے ہیں، صرف چکی ہی پیسیے گا، آپ اپنا غلام مجھے بنا لیجئے، کلمہ پر آئیے، اسلام میں داخل کیجئے. حضرت بلال کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہونے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں بلال اس وقت تم اپنے ایمان کا آغاز مت کر دینا، کسی کو بتانا مت، اسی لیے کہ مکہ کے لوگ ابھی بہت ظلم کر رہا ہے. مکہ کے لوگ تم پر بہت ظلم کریں گے، بہت ستائیں گے تمہیں، اس لیے کہ یہاں مہربان مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے، سب ظلم کرنے والا دکھائی دیتا ہے. اس لیے ابھی تم کلمے کا آغاز مت کر دینا، ابھی اپنے ایمان کا پرچار مت کر دینا. لیکن عاشق تو عاشق ہوتا ہے. حضرت بلال جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس گئے، ادھر حضرت بلال نے چرچا شروع کی. چرچا کیا شروع کی کہ حضرت بلال جو بھی کام کر رہے ہیں سب جگہ کلمہ شریف پڑھتے جا رہے ہیں. چکی چلا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بکری چرانے جاتے ہیں جنگل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جہاں ہے تو نبی کا نام لیتے ہیں، جس جگہ ہے تو نبی کا نام لیتے ہیں. امیہ نے ایک دن سن لیا کہ یہ بلال ہے، نام کسی اور کا لے رہا ہے، غلام تو میرا ہے لیکن چرچا کسی اور کا کر رہا ہے. قریب آ کے بلال پوچھتا ہے، قریب آ کر کے امیہ پوچھتا ہے اے بلال بتا یہ نام کس کا ہے، یہ چرچا کس کا ہے، یہ کلمہ کس کا ہے؟ حضرت بلال نے کہا او امیہ میں تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اپنے نبی پر ایمان لا چکا ہوں. میں جو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو امیہ سن لے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری رسول ہے. میں اس نبی پر کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں. امیہ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، غلام تو میرا ہے، بات تجھے میری ماننی ہوگی، کلمہ میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا. امیہ نے کہا کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں او امیہ کان کھول کے سن لے، اس جسم پر تیری حکومت ہے لیکن اس دل پر تو محمد الرسول اللہ کی حکومت چلتی ہے. اب کیا ہوا؟ امیہ مارنا شروع کیا، بہت تکلیف پہنچایا. آج اسلام سے ہم لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ آسانی کے ساتھ کلمہ ملا ہے، آسانی کے ساتھ ایمان ملا ہے، نہ آپ کو مارا گیا ہے، نہ پیٹا گیا ہے، نہ کچھ کام آپ سے لیا گیا، کچھ نہیں، بڑی آسانی سے کلمہ پڑھے ہیں. حضرت بلال کلمہ پر ہے. امیہ نے کیا کیا؟ آنکھ کے انگارے سلگائے، بڑے بڑے کوئلہ سلگا دیا، اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹا دیا. حضرت بلال کی چربی ٹپک رہی تھی لیکن کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیہ نے دیکھا کہ اس سزا سے یہ باز نہیں آئیں گے تو امیہ نے کیا کیا؟ بلال کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے حضرت بلال کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھ دیا اور ریتیلی زمین پر ان کو گھسیٹا گیا. جسم کے ہر حصے سے لہو لہو ہے، خون کا قطرہ جاری ہے. قریب آ کر کے امیہ کان میں کہتا ہے اے بلال نام لینا چھوڑ دے، زندگی کی خیرات مل جائے گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. بلال کہتے ہیں او امیہ کان کھول کے سن لے، یہ جسم تو تیرا غلام ہے مگر دل کو تو آمنہ کے لال کر دیا ہوں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں کلمہ پڑھنے سے باز نہیں آؤں گا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں
رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ میرا غلام بلال ہے اور ان پر بہت مصیبت ہوتی ہے، بہت تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ۔ میرے آقا نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید لیتا۔ اس بات کو حضرت صدیق اکبر نے سن لیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ کاش کوئی بلال کو خرید لیتا۔ حضرت صدیق اکبر پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بلال کو بہت تکلیف دیتا ہے وہ لوگ، بلال بہت مصیبت میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کاش کوئی بلال کو خرید لیتا، کاش کوئی بلال کو خرید لیتا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور کم کیجئے تھے اس کو، دیکھیں سب سے نیچے جو ہے نا، ادھر دیکھیں بٹن ہوگا، ادھر یہاں دکھائیے، سب سے سائڈ والا۔ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بلال کو خریدنے جا رہے ہیں، آپ کے بلال کو خریدنے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق، صرف اپنی دولت لگائے گا، کچھ میری بھی دولت لے کے جا، کچھ میرے بھی حصہ اس میں لگا اور بلال کو خرید کے لے کے آ۔ ذرا دیکھیے تو بلال کی محبت، اور بلال سے آقا کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آج زندگی بھر ہم نبی نبی کہتے ہیں، نبی ہمارے، یہ کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن نبی کہہ دیں گے یہ سب ہمارے ہیں تو بیڑا پار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق، صرف اپنا ہی پیسہ اور دولت لگائے گا، میری بھی کچھ حصہ تو لے کے جا، میری بھی کچھ دولت اس میں لگا دے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں میری دولت، یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ کی ہے، اور صدیق اکبر کی جان بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے عاشق۔ صدیق اکبر گئے بازار میں خریدنے کے لیے۔ امیہ سے کہا او امیہ، بول اس کی قیمت کیا لے گا اس کی آزادی کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے تو قیمت کیا لگایا ہے؟ امیہ سمجھا کہ یہ کالا آدمی ہے۔ حضرت بلال کا جو رنگ تھا نا، وہ جیسے گیہوں ہوتا ہے نا، ایسے ہی رنگ تھا ان کا۔ کہا کہ اس غریب آدمی کو، نوکر آدمی کو، اس کو کون خریدے گا بازار میں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ بتا اس کی قیمت کیا لے گا؟ امیہ نے کہا 100 دینار۔ صدیق اکبر نے سودا طے کی۔ امیہ نے دیکھا ایک ہی بولی میں سودا طے۔ امیہ نے کہا 100 میں نہیں بیچوں گا، 200 لوں گا۔ صدیق اکبر کہتے چلو منظور ہے، دو۔ امیہ نے کہا اچھا، یہ تو کچھ کم کرا ہی نہیں رہا۔ اب امیہ اپنی بازی پلٹتا، کہتا اب 200 میں نہیں بیچوں گا، 500 دینار لوں گا۔ کہا صدیق اکبر کہتے ہیں لو 500 دینار، اس کو آزاد کرو۔ اس نے پھر بازی پلٹا، رے بات کیا ہے، جو 100 روپے میں بکنا مشکل تھا آج 500 دینار یہ دینے کے لیے تیار ہے۔ امیہ بازی پلٹا، پھر کہتا ہے 1000 دینار لوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا لے اس کو، لے 1000 دینار لے اور اس کو بیچ دے مجھے۔ خرید لیے، لے کے چلنے لگے تو امیہ نے کہا کہ اے صدیق اکبر، تجھ سے بیوقوف تاجر آج تک میں نے دیکھا نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ مکے میں تو بہت عقل مند انسان ہے، بہت بڑھیا تاجر ہے، لیکن آج پتا چلا کہ تجھ سے زیادہ بربک تاجر آج مکہ میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر امیہ نے کہا او صدیق، اس کی قیمت تو 100 روپے ہونا مشکل تھا، لیکن آج تو 100 دینار میں خرید رہا ہے، تجھ سے بڑا بیوقوف تاجر کوئی نہیں ہے۔ تب جا کے حضرت صدیق اکبر نے کہا او امیہ کان کھول کے سن لے، میں بربک نہیں ہوں، آج پوری زندگی میں سب سے بڑا سودا کیا ہے، سب سے بڑا منافع کا سودا کیا ہے۔ او امیہ آج میں بربک نہیں ہوں، یوں سمجھو کہ پورے مکے کی بازار کو خرید کے لے کے جا رہا ہوں، پورے مکے کی دولت کو میں نے خرید لیا ہے۔ امیہ نے کہا آخر کیا وجہ ہے، اس کو خریدنے کے لیے تم اتنی قیمت لگایا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے
ہیں او امیہ مکے میں جتنی دولت ہے ابو بکر صدیق نے سب کو آج خرید لیا ہے. آج مکے کو پیچھے چھوڑ کے صدیق آگے بڑھ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر سے امیہ نے کہا آخر بتا تو صحیح اس کی قیمت تم نے اتنی کیوں لگائی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں او امیہ تم نہیں سمجھ پائے گا اس بلال کی قیمت کیا ہے, اس بلال کی حیثیت کیا ہے. بس اتنا سن لو کہ اس بلال سے نبی محبت کرتے ہیں, اسی لیے صدیق اکبر بھی محبت کرتا ہے. آج تم 100 دینار کی بات کرتا ہے, 200 دینار کی بات کرتا ہے, 1000 دینار کی بات کرتا ہے. اگر بلال کی قیمت, آزادی کی قیمت صدیق کی جان سے لگاتا تو صدیق اپنی جان دے کر کے بلال کو آزاد کر دیتا. تو پیسے کی قیمت لگا رہا ہے. اگر تو بلال کو بیچنے کے لیے ابو بکر صدیق کی جان کی قیمت مانگتا تو اس جان کو ابو بکر صدیق اپنی جان کو دے کر کے بلال کو خرید لیتا. اے میرے دوستو اب بلال خریدے گئے, بلال آزاد ہو گئے, بلال آزاد ہو گئے. آ گئے حضور کی بارگاہ میں. ادھر حضور تشریف فرما ہے, ادھر سے بلال آ رہے ہیں. حضرت بلال جیسے ہی آزاد ہوئے غلامی سے تو کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر ذرا جلدی کر, ذرا دوڑتے ہوئے جلدی جلدی قدم بڑھا تاکہ میں اپنے نبی کی چہرے کی زیارت کر لوں, نبی کو دیکھ لوں. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں نا اس انداز سے نہیں جانا ہے, آج تو دیر لگے گی نبی کی بارگاہ میں جانے میں. حضرت بلال کہتے ہیں آخر دیر کیوں لگے گی, میں بیتاب ہوں اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے, میں بے چین ہوں اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے, ذرا جلدی کیجئے میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں اے بلال جس وقت میں تمہیں خریدنے کے لیے نبی کی بارگاہ سے چلا تھا اس وقت نبی جو ہے تیری محبت میں رو رہے تھے. اگر نبی تمہیں اس حال میں دیکھ لیں گے کہ بلال کے جسم سے خون کا قطرہ جاری ہے, بلال کے جسم سے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے, تو نبی اور بھی غمگین ہو جائیں گے, نبی اور بھی رونے لگیں گے. اس لیے اے بلال اب جلدی مت جانا, اس لیے کہ اب چل میرے گھر میں, پہلے اپنے جسم کو صاف کر لے, اس کے بعد تو نبی کی بارگاہ میں جانا تاکہ نبی تمہیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. صدیق اکبر کو حضرت صدیق اکبر جو ہے حضرت بلال کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں, ان کے جسم کو صاف کرتے ہیں, اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. ادھر نبی پاک نے جب دیکھا کہ بلال آ رہے ہیں, میرے آقا جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں, ادھر سے بلال جاتے ہیں گلے سے گلے لگا لیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں بلال میرا بستر موجود ہے, اس میں تشریف, اس میں بیٹھو. حضرت بلال جو ہے قدم روک لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرا آقا ہے, میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرا نبی ہے, میں آپ کی امتی ہوں, اور امتی ہو کر کے نبی کی بستر پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے, اس لیے میرے آقا آپ میرے آقا ہے, میں آپ کا غلام ہوں, میں یہیں پہ ٹھیک ہوں, آپ اپنے بستر پر آرام کیجیے.